اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کی حمایت میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی اور غزہ میں عبوری حکومت کے قیام کے نکات بھی شامل ہیں۔ قرارداد کے حق میں پاکستان سمیت 13 ممالک نے ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی مندوب نے کہا ہے کہ غزہ کے استحکام کے لیے آج کی قرارداد اہم ہے۔ تاریخی اور تعمیری قرارداد منظور ہوئی۔ مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، UAE، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ہم سب اکٹھے ہوئے صورتحال کی سنگینی کا ادراک کیا اور اقدامات کیے۔ فلسطینی اتھارٹی پہلے ہی قرارداد کے مسودے کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے۔ With those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/748, please raise their hand. Those against? Abstentions? The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2025. حماس نے غزہ قرارداد مسترد کر دی۔ کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی غزہ سے متعلق قرارداد فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات پورے نہیں کرتی۔ یہ قرارداد غزہ پر بین الاقوامی سرپرستی مسلط کرتی ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اسے غیر جانبدار نہیں رہنے دے گی۔ اسرائیل کے خلاف ہر طرح کی مزاحمت کو جائز سمجھتے ہیں، ہتھیار ڈالنے کو مسترد کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان نے غزہ منصوبے کے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ غزہ میں تنازع کے خاتمے کے لیے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امن معاہدے سے غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہوا ہے۔ بنیادی مقصد غزہ میں معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام ہے۔ غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا چاہتے ہیں۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہمارا مقصد ہے۔ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ As the resolution and the peace plan envisage, the Board of Peace is a transitional oversight mechanism. The mandate granted to the BOP by this Council is temporary and expires in 2027 unless renewed. Importantly, the executive and administrative authority in Gaza must remain with the Palestinians through a Palestinian committee. We reiterate that the role of the Palestinian Authority is absolutely central and critical in this process. A legitimate Palestinian representation is essential for credible governance and genuine Palestinian ownership. Peace cannot be achieved in bypassing the Palestinians. Disarmament should take place through an agreed political process negotiated under a unified Palestinian National Authority. It is also important that the ceasefire be fully respected by all sides. Protection of the people of Gaza will be a key priority in the ISF mandate. Israeli troops must withdraw from Gaza, which is an essential requirement for restoring Palestinian sovereignty and securing durable peace. ISF mandate will only be effective once there is complete Israeli withdrawal. There must be no annexation and no forced displacement under any circumstances. The territorial contiguity of the West Bank and Gaza is indispensable for a viable, sovereign and independent state of Palestine. Finally, we believe that in order to break the cycle of violence, it is absolutely necessary to end the occupation and to have a political horizon, open the pathway to the Palestinian state through a credible, time-bound political process firmly anchored in the relevant UN resolutions.
امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ اوول آفس میں کہا کہ سعودی ولی عہد آج امریکہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کریں گے۔ ہم نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے غیر معمولی تیاریاں جاری ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب 48 طیارے خریدنا چاہتا ہے جن کی مالیت کئی ارب ڈالر ہے۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں دفاع، AI اور سویلین نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت ہوگی۔ سعودی عرب امریکہ سے باضابطہ سیکیورٹی ضمانت چاہتا ہے۔ امریکی صدر مئی میں دورے سعودی عرب کے دوران کیے گئے 600 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری کے وعدے پورے کرنے کی کوشش میں ہیں۔ Planning to sell F-35s to Saudi Arabia, and also are you looking at doing a similar security agreement like you did with? Yeah, no, I am planning on doing that. Yeah, you're going to sell F-35s? They've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we will be doing that. We'll be selling F-35s. Yeah. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے راجہ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم بن گئے۔ نومنتخب وزیر اعظم آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب علفبرداری میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے قانون ساز اسمبلی میں رائے شماری کرائی گئی۔ عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں 36 ووٹ ڈالے گئے جبکہ مخالفت میں صرف 2 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اپنے خطاب میں فیصل ممتاز راٹھور نے اسپیشل سیکرٹری اور سینئر سیکرٹری کی اسامیاں ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ سیکرٹریز کی تعداد بھی 20 ہوگی، باقی ختم کی جائیں گی، جبکہ گریڈ 1 کے ملازمین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کا بھی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایکشن کمیٹی ایک حقیقت ہے، ان کے کچھ مطالبات ٹھیک ہیں، کچھ خواہشات ہیں۔ اس سے پہلے اجلاس سے خطاب میں چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصی آئین اور انتظامی ڈھانچے کی تباہی کا ذمہ دار ہو، کیا میری کابینہ کے ممبران اس کے ذمہ دار نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس ایوان نے مجھے جنم دیا، آج ان سب کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی سرکلر ریلوے کے منصوبے کو شہر کے لیے ناگزیر قرار دے دیا۔ کراچی کینٹ اسٹیشن کے اپگریڈیشن تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی سرکلر ریلوے کی ہر انٹرنیشنل فورم پر بات کی ہے، مل کر کوشش جاری رکھیں گے، جلد یہ منصوبہ حقیقت بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تہران سے استنبول کے روٹ کو بحال کریں گے تو ہماری ریلوے کو 4 چاند لگیں گے۔ میں نے ہر جگہ کراچی سرکلر لائن کو فلیگ کیا ہے انٹرنیشنل فورم پر، اور انشاءاللہ مل کر ہم اس کو ریوائیو کریں گے۔ کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت ہی ناگزیر ایک منصوبہ ہے، اس کے لیے ہم مل کر پوری کوشش اپنی جاری رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جلد یہ منصوبہ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ ایک ریالٹی بنے گا۔ سینٹرل ایشیا میں بے پناہ ایپیٹائٹ ہے کہ وہاں پر ریلوے کے نظام کو استوار کیا جائے، اور خاص طور پر ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے لیے جو ایک بہت پیاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے میں آپ کی اسی طریقے سے پرویکٹیو اپروچ چاہیے تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ہم لنک کریں ریلویز کے ساتھ۔ اسی طرح اسلام آباد، تہران، استنبول کا جو ایک بہت ایک افیکٹو روٹ ہے، اس کو اگر آپ اس کو ریوائیو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو 4 چاند لگیں گے۔ ADP $2 بلین کے ایک انہوں نے لون منظور کر رہی ہے تاکہ وہ کراچی روڑی تک ایک نیا جال بچھے گا، اور اس سے ہماری جو ریکوڈک سے الٹیمیٹلی وہ کنیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹرائیبیونل نے شیخ حسینہ واجد کی عدم موجودگی میں انہیں سزا سنائی۔ ٹرائیبیونل نے قرار دیا ہے کہ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرم ثابت ہوتا ہے، انہیں تشدد پر اکسانے اور قتل کے حکم دینے پر عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی۔
عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے قتل کے احکامات دیے، طلبہ کے مطالبات سننے کی بجائے فسادات کو ہوا دی، طلبہ کی تحریک طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے، مظاہرین پر ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ عوامی لیگ سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی۔ عدالتی فیصلے کے بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے باہر مظاہرے ہوئے۔ عدالتی فیصلے کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت دو طرفہ معاہدے کے تحت شیخ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ کو حوالے کرنے کا پابند ہے۔ حسینہ واجد نے 2024 میں بطور وزیر اعظم اپنے خلاف چلنے والے طلبہ تحریک پر کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان مظاہروں کے دوران 1400 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد کے لیے سزائے موت تاریخی فیصلہ ہے۔ ملک میں افراتفری اور بے امنی پھیلانے کی کسی بھی کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ بھارت میں موجود بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے خلاف فیصلہ سیاسی اور جانبدارانہ قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ انہیں دفاع کا منصفانہ موقع نہیں ملا۔ دھاندلی زدہ ٹرائیبیونل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ ٹرائیبیونل کا قیام اور صدارت غیر منتخب حکومت نے کی ہے جس کے پاس کوئی جمہوری مینڈیٹ نہیں ہے۔ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ ہم نے حالات کا کنٹرول کھو دیا تھا۔ جو کچھ ہوا اس کو شہریوں پر حملے کی منصوبہ بندی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو کھو دیا ہے، ان کا گھر جلایا گیا۔ حامی پریشان نہ ہوں، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے 2 مزید ججز جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے کیسز کی سماعت کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اویس یوسفزئی کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 2 ججز کی تقریب حلف برداری اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں ہوئی۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے سے حلف اٹھانے والے ججز جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کے آغا بھی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد اعظم خان، جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام امین منہاس کے علاوہ لا افسران، عدالتی سٹاف اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر واجد حسین گیلانی اور سیکرٹری منظور احمد ججا بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ وفاقی آئینی عدالت میں پہلے روز 3 بینچز میں کیسز کی سماعت ہوئی۔ بینچ 1 میں چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس ارشد حسین، بینچ 2 میں جسٹس حسن رضوی اور جسٹس کے آغا، جبکہ بینچ 3 میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس روزی خان نے کیسز کی سماعت کی۔ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ اپوزیشن اتحاد نے اعلان کیا کہ آئین کی بحالی کی تحریک شروع ہو چکی۔ آج پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کریں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ریاست کو سیکیورٹی کی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ حیدر شرازی کی رپورٹ دیکھیے۔ اپوزیشن الائنس کا اسلام آباد دھماکے میں شہید اور زخمی وکلاء سے اظہار ہمدردی۔ اپوزیشن اتحاد کا وفد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اسلام آباد کچہری پہنچا۔ وکلاء قیادت کا کہنا تھا حکومت نے 8 بائکیا ڈرائیور سمیت وکلاء کی شہادت اور زخمیوں کے ساتھ تعاون نہ کیا۔ دھماکہ جہاں بھی ہوتا ہے ظلم ہے۔ لال قلعے کے قریب دھماکے ہوئے کیا بھی یہاں ہوئے 15 دن، کل افغانستان میں ہوں گے 20 ملے گی۔ کس لیے؟ Why you are killing people؟ اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بوتا ہمیں، یہ بوتا ہم سارے جواب دہ ہیں۔ سابق اسپیکر اسد کیسر نے کہا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعے کو ہم یوم سلام منا رہے ہیں۔ ہم اپنے وکلاء برادری کو، ہم اپنے تاجر برادری کو، ہم طلباء کو، مزدوروں کو، تمام جمہوریت پسند قوتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، یہ ہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ آئیں اپنے لیے، ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی کے لیے، ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے۔ ہم اسلام آباد بار کے اس موقف کی جو ان کے صدر نے ہمارے سامنے رکھا، وائس چیئرمین بار کاؤنسل کے انہوں نے جو موقف ہمارے سامنے رکھا کہ آپ ہماری اس آواز کو اٹھائیں، لوگوں کے سامنے یہ نکات رکھیں کہ ابھی تک
شہداء کے لیے اور زخمیوں کے لیے نہ ہی کوئی پیکج اناؤنس کیا گیا اور نہ ہی یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے۔ اپوزیشن اتحاد نے اعلان کیا آئین کی بحالی کی تحریک کے پہلے مرحلے کا آغاز منگل کو پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کریں گے۔ کیمرامین عرفان ہاشمی کے ساتھ حیدر شرازی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی امریکن ڈاکٹروں، صدر پاک پیک امریکہ ڈاکٹر عظمیٰ رحمان اور فلسطین میں خدمات سر انجام دینے والے امریکہ کے معروف پلاسٹک سرجن ڈاکٹر اظہر علی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ فلسطین سے سوڈان تک ہر مشکل جگہ جا کر ہزاروں مریضوں کے مفت آپریشن کر چکے ہیں، لیکن جب وہ پاکستان آ کر اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ آپ فلسطین تک پہنچ گئے تو پاکستان جا کے آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ پاکستان جانا اتنا ایزی کام نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہیں ادھر I would love to کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ٹیچ کریں، میں آرتھوپیڈک سرجری، ہینڈ سرجری۔ میرا پروگرام تھا کہ کچھ اس طرح کیا جائے، کیونکہ جب میں ٹورانٹو میں اپنی فیلوشپ کر رہا تھا تو میں نے پروفیسر سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی جو پیڈیاٹرک پلاسٹک سرجری کی ٹیم ہے وہ پاکستان کے اندر جا کے ایکسپرٹیز شیئر کریں۔ تو شروع میں گیا ایک دو جگہ کے اوپر، تو ایک آدھ دن جو تھے وہ پروفیسر صاحب نے جب دیکھا کہ میں ریزیڈنٹس کو ٹرین کر رہا تھا تو انہوں نے میرے ہاسپٹل میں آنا بند کر دیا۔ آئی تھنک وہاں پہ جو کچھ ایشوز ہیں کہ لوگ پرسنلی تھریٹ فیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور ایکسپرٹیز آ جائے گی تو ہماری پریکٹس کا کیا بنے گا۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک بیانڈ دیٹ، جو انسان کے رسک میں اس کو ملے گا۔ اور یہی ہماری آرگنائزیشن کی ایشوز یہی رہی ہیں کہ سیٹ اپ کیسے کیا جائے لوکل سرجن کے ساتھ کہ دے ڈونٹ فیل تھریٹنڈ کہ ان کی روزی خراب ہو جائے گی۔ جو سرجری تک کی ایشوز ہیں وہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے، تو وہاں پہ بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرنا اور لوکل جو فزیشنز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے میں اس میں ذرا پرابلم۔ T20 ٹرائی نیشن سیریز کا آج سے راولپنڈی میں آغاز ہو رہا ہے۔ ایونٹ میں شریک تینوں ٹیموں کے کپتانوں نے پریس کانفرنس کی۔ پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں نے پریکٹس سیشن کیا۔ ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی۔ T20 ٹرائی سیریز کے آغاز سے قبل پاکستان اور زمبابوے کی ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 گھنٹے طویل پریکٹس سیشن کیا۔ دوسری جانب سری لنکن کپتان چرت اسلنکا اور فاسٹ بالر اسیتا فرنینڈو طبیعت ناساز ہونے کے باعث وطن واپس چلے گئے۔ سیریز میں دسن شناکا سری لنکا کی قیادت کریں گے۔ ایونٹ کے لیے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ٹرافی کی رونمائی بھی کر دی گئی، جس میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے کپتانوں نے حصہ لیا۔ ٹرائی سیریز کا پہلا میچ شام 6 بجے پاکستان اور زمبابوے کے درمیان راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دورہ بنگلہ دیش کے لیے پاکستان ویمن انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی 20 کھلاڑیوں کا کیمپ حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز 3 دسمبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان وومن انڈر 19 ٹیم کی ممکنہ 20 کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ ان دنوں حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں جاری ہے، جہاں کھلاڑی فٹنس، فیلڈنگ اور بیٹنگ پریکٹس میں مصروف ہیں۔ کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ محمد مسرور کی قیادت میں اپنی اسکلز پر کام کیا۔ فیلڈنگ کوچ جویریہ ورؤف نے مختلف فیلڈنگ ڈرلز کرائیں۔ 2 ہفتے پر مشتمل کیمپ کے آخر میں دورہ بنگلہ دیش کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان وومن انڈر 19 دورہ بنگلہ دیش کے دوران 3 سے 12 دسمبر تک 5 T20 میچز کی سیریز کھیلے گی۔ یہ میچز ICC وومن انڈر 19 ورلڈ کپ کی تیاری کا حصہ ہے۔ پاکستان اور شام کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان AFC ایشین کپ کوالیفائرز کا میچ آج اسلام آباد کے جناح اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔ مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں نے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچز اور کھلاڑیوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کل دن 2 بجے جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ مقابلے سے قبل پاکستان اور شام کی ٹیموں کے کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس سیشن کیا۔ شام کی ٹیم گروپ میچز میں اب تک ٹاپ پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ آخری اوے میچ میں شام نے پاکستان کو 2-0 سے شکست دی تھی۔ اسلام آباد میں قومی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ نولبرٹو سولانو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کے خلاف قومی ٹیم نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ مقصد کھلاڑیوں کو زیادہ تجربہ دینا ہے، جبکہ مستقبل کے ٹورنامنٹس میں ہر بین الاقوامی میچز انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ قومی فٹ بالر اعتزاز حسین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے، انہیں صرف موقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ شام کی قومی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ نے کہا کہ پاکستان میں انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا گیا اور بہترین سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل میچز جیتنا ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ شامی شائقین اپنی ٹیم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف میچ بھی نہایت دلچسپ ہوگا۔ 17ویں نیشنل ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ سوئی سدرن گیس کمپنی کی برتری کے ساتھ ختم ہو گئی۔ SSGC نے مجموعی طور پر 14 گولڈ میڈلز جیت کر مینز اور ویمنز دونوں ایونٹس میں اپنے نام کیے۔
3 रोजा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में सुई सदर्न गैस के मर्दों खवातीन साइकिलिस्ट ने दीगर साइकिलिस्ट को मात देते हुए अपनी बढ़तरी बरकरार रखी। मेंस एलीट में सुई सदर्न गैस ने 6 सोने और 1 चांदी के तमगे के साथ पहली पोजीशन हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा ने दूसरी और बलूचिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वुमेन एलीट में सुई सदर्न गैस ने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। KPK का दूसरा और पंजाब का तीसरा नंबर रहा। वुमेन जूनियर में पंजाब और मेंस जूनियर में खैबर पख्तूनख्वा ने पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की डायरेक्टर नौरिश सबा और साबिक सदर साइकिलिंग फेडरेशन सलीम भट्ट ने इनामात तकसीम किए। बरतानिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को रोकने के लिए सियासी पनाह के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। मंसूबे का ऐलान करते हुए सेक्रेटरी शाबाना महमूद ने कहा है कि पनाह गुज़ीनों को आर्जी क़याम की इजाज़त दी जाएगी और 20 बरस के बाद ही वो मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। तफसीलात के लिए देखिए सईद नियाज़ी की रिपोर्ट। असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान करते हुए होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को बरतानिया बदर किया जाएगा और ह्यूमन राइट्स के कानून की बात शिकों पर नजरसानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पनाह तलब करने वालों को आर्जी क़याम की इजाज़त दी जाएगी और हर 5 के बजाय 2.5 बरस के बाद पनाह की हैसियत का जायजा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। शबाना महमूद ने कहा कि पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 बरस इंतजार करना होगा। महफूज और कानूनी रास्ते से आने वालों और माशरे में अपना हिस्सा डालने वाले पहले भी रुजू कर सकेंगे। मंसूबे के तहत यूरोपीय कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 8 के निफाज से मुतालिक नया बिल पेश होगा, जिसके बाद खानदान के साथ जिंदगी गुजारने का हक सिर्फ उन्हें मिलेगा जो करीबी अजीजों के साथ रह रहे होंगे, जबकि ऐसे पनाह गुज़ीनों को वापस नहीं भेजा जाएगा जिन्हें अपने मुल्क में तशद्दुद का सामना हो। उन्होंने कहा कि कवायद पर चलने वाले पनाह गुज़ीनों की हमायत जारी रखेंगे, लेकिन खिलाफ वर्जी करने वालों की सपोर्ट रोक दी जाएगी। शबाना महमूद ने कहा कि बाज़ फैमिली ग्रुप अपने महफूज मुल्क और पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बावजूद बरतानिया में क़याम पजीर हैं, जिन्हें मुल्क से निकाला जाएगा और इनमें 700 अल्बानियन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि असाइलम के टूट फूट के शिकार निज़ाम को दुरुस्त करना अखलाकी जिम्मेदारी है और गैर कानूनी तारीकीन वतन तकसीम का सबब बन रहे हैं। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ सईद नियाज़ी, जियो न्यूज़, लंदन। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने लेबर पार्टी के बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर नाम शेख। बरतानिया की लेबर हुकूमत जो डेनमार्क और अमेरिका से मुतासर होकर इमिग्रेशन के कवानीन में कई दहाइयों से सबसे बड़ी तब्दीलियां कर रही है। स्कॉटिश हुकूमत ने इस सिलसिले में इमिग्रेशन के मुजवजा कवानीन पर सख्त तनकीद की है। वाज़ेह है असाइलम का मामला UK की हुकूमत के पास है, जबकि स्कॉटिश हुकूमत स्कॉटलैंड में आने वाले पनाह गुज़ीनों को माशरे में जम करने के लिए उनके लिए ज़रूरी सर्विसेज मसलन सेहत और तलीम वगैरह मुहैया करने की जिम्मेदार है। स्कॉटिश हुकूमत की सोशल जस्टिस सेक्रेटरी शर्ली एन समरवेल ने कहा कि बरतानिया की हुकूमत का बैनुल-अक़वामी फर्ज है कि वो दुनिया भर में तशद्दुद और जुल्म सितम से भाग कर आने वाले लोगों की हिफाजत करे। स्कॉटलैंड पनाह के मतलाशी अफराद का खैर मकदम करता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि होम ऑफिस इन लोगों की मुनासिब मदद करे। इमिग्रेशन के सिलसिले में स्कॉटिश हुकूमत की पॉलिसी UK की हुकूमत से हमेशा मुख्तलिफ रही है और उसने अमूमी तौर पर तारकीन वतन की आमद का खैर मकदम किया है। कैमरामैन राना असद इब्रार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 18वां दिन भी सकाफती सरगर्मियों से सजा रहा। फ्रांसीसी सफ़ीर ने भी आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा किया। बैनुल-अक़वामी फ़नकार कराची की मुख्तलिफ जामियात में तलबा के साथ इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। जियो और जंग ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। 140 ममालिक के फनकार पाकिस्तान आ रहे हैं और ये पेंटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाकर तलबा को अपने हुनर की बारीकियां भी सिखा रहे हैं। ईरानी मुसव्विर रेजा हों या कीनिया के आर्टिस्ट ओनेस्मस, सभी अपनी सकाफतों का तारुफ करा रहे हैं। तालीमी इदारों में जाकर दुनिया भर के फनकार पाकिस्तान के सकाफती रंग भी देखते हैं। फेस्टिवल के 18वें रोज फ्रांसीसी सफीर भी सकाफती सरगर्मियों का हिस्सा बने। कीनिया की गुलकारा लिबॉय और कोमोरो की जानिब से वर्कशॉप रखी गई।
was wonderful. It was amazing being there, and I danced there. I met with people, amazing people there. I danced, I played. मैं ये नहीं सोचता कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री करे या कल्चर मिनिस्ट्री करे, सो मैंने इनको करके दिखा दिया है कि जो काम हुकूमतें नहीं कर सकती, अगर विल हो, डेडिकेशन हो, तो कुदरत भी आपकी मदद करती है। यूरोपियन शॉर्ट्स शोकेस के उन्वान से 5 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई। ट्रेजेडी थिएटर प्ले द डेड रिवर में दरियाए सिंध पूरी ताकत के साथ अपना मुकदमा लड़ता दिखाई दिया। हमारे सहरा में लोग भूख प्यास से बीमार रहते हैं। बेहतरीन फेस्टिवल जिसमें मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदगी में इतना एक्सप्लोर कर पाता जितना मैं एक ही टाइम में यहाँ एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसका एक डायलॉग बोलूँ जिसमें सिंधी का एक्सेंट आता हो काफ़ी ज़्यादा, तो वो कुछ इस तरह होगा कि पुरअमन ताजरों की बस्ती में आंधी की तरह खौफ और हिरास फैल गया था। पाकिस्तान की इमेज कभी कभी वेस्टर्न मीडिया में इतनी बुरी दिखाई जाती है और वी रियली नीड टू वर्क हार्ड टू फिक्स दैट बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। इट्स ब्यूटीफुल, वी शुड शो दैट। खुद से आ रहे हैं इधर अपना फनकार दिखाकर, तो फिर वो हमारी इमेज को बहुत बेहतर करेगा कि हम बहुत ओपन हैं, कि हम सारा आर्ट को हम अपने साथ ले आए हैं। हाजरीन ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिर्फ सकाफतों की महक नहीं है, बल्कि थिएटर प्ले की सूरत तारीख के तलखों शीरी हक़ाइक़ भी उजागर किए जा रहे हैं। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन और अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। बन्नू में थाना बसिया खेल के करीब पुल पर खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस का बताना है कि मोटरसाइकिल सवार ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया है। वाक़ई की जगह पर मोटरसाइकिल और एक लाश पड़ी है। पुलिस की भारी नफरी वाक़ई की जगह पर पहुंच चुकी है। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमला आवर मारा गया, मजीद कोई हलाकत नहीं हुई है। बन्नू में थाना बसिया खेल के करीब पुल पर खुदकुश धमाका हुआ है। पुलिस का बताना है कि मोटरसाइकिल सवार ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़ई की जगह पर मोटरसाइकिल और एक लाश पड़ी है। पुलिस की भारी नफरी वाक़ई की जगह पहुंच गई है। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमला आवर मारा गया, मजीद कोई हलाकत नहीं हुई है।